السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کریں اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا جو محور ہوگا، جو مرکز ہوگا، جو موضوع ہوگا، وہ بڑی ہی ایک اچھی گفتگو ہوگی، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف بیان کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، امانت داری، راست بازی، یعنی آپ کی سچائی اور امانت داری نے عرب کو آپ کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں آپ نے عرب قبائل کے لیے ایسے ایسے فیصلے فرمائے کہ ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آپ کے سامنے سر جھکاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بچہ ہے، اور آپ ایک لقب سے مشہور ہو گئے تھے، صادق اور امین۔ اب آپ نے فیصلے تو کہیں سارے فرمائے، جس میں سے ایک عظیم فیصلہ تعمیر کعبہ کے وقت آیا۔ ہوا یہ کہ ایک بڑے زلزلے کی وجہ سے کعبہ کئی جگہوں سے جو ہے نا شہید ہو گیا، جس کی وجہ سے عرب قبائل نے یہ سوچا کہ ہم پھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ اب آخری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو ہے آپ کے دور میں ہوئی تھی، جو آپ نے اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں تمام عرب کے قبائل جان مال ہر طریقے سے خدمت کرتے ہیں، اور عرب کے جو سردار ہوتے ہیں وہ خود تعمیر کعبہ میں حصہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تعمیر میں شامل ہوتے ہیں، اور آپ خود پتھر اٹھا کر نصب کرتے ہیں خانہ کعبہ بنانے میں۔ جب دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا ہوتا ہے تو درمیان میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ حجر اسود کو لگانے کی باری آتی ہے، کیونکہ تعمیر کعبہ کا وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ اب حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ تو یہاں تمام عرب کے جو قبائل ہوتے ہیں اس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور جھگڑا اتنا پیک پر پہنچ جاتا ہے کہ تلواریں نیام سے باہر آ جاتی ہیں، خون ریزی جو ہے وہ ہونے کے قریب مرحلہ آ جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ایک بابا مشورہ یہ دیتا ہے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابھی کچھ نہیں کرتے، یہ جھگڑے سے پہلے ایک آسان سا حل یہ ہے کہ رات کے وقت میں یہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ صبح سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا، ہم سارے سردار اس کے فیصلے کو مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو پھر سارا عرب حیران ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے میرے اور آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ جب سب حضور کو دیکھتے ہیں تو سب صادق اور امین کے لقب سے تو حضور مشہور ہی تھے سب کے درمیان، تو سب کہتے ہیں، تسلیم خم کرتے ہیں، سب اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور کہتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم سب کو قابل قبول ہے۔ اب حضور نے جو شاندار فیصلہ فرمایا وہ سنیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری چادر کو بچھاؤ اور اس کے درمیان حجر اسود رکھو، اور جتنے عرب کے قبائل ہیں ان تمام قبیلے کو جو سردار ہیں وہ آگے آ جائیں۔ سارے سردار آگے آ جاتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس چادر کو کونے کونے سے تم پکڑ لو، یعنی اس چادر کو تم تھام لو، اور چادر کو تھامتے تھامتے تم حجر اسود کے قریب بڑھتے رہو، اور بڑھتے چلے جاؤ، اور پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھ میں تم تمام اکٹھے اٹھا لو۔ تم تمام اکٹھے اٹھا کر اس جگہ تک آؤ کہ جہاں حجر اسود کو لگانا ہے، اور وہاں حضور خود کھڑے ہوتے ہیں جہاں حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ جب وہ تمام سردار قریش حجر اسود کو لے کر حضور کی بارگاہ میں اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں حجر اسود کو لگانا ہے، تو پھر حجر اسود کو حضور اپنے مبارک ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اس کو خود نصب کرتے ہیں، اس کو خود اپنے ہاتھ سے نصب کرتے ہیں۔ یہ حجر اسود کی ایک عظیم داستان تھی۔
اور تعمیر کعبہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ بڑا زبردست فیصلہ فرمایا، جس فیصلے کے نتیجے میں کئی زیادہ لوگوں کی جانیں بچ گئیں، جھگڑا ہونے سے بچ گیا، خون ریزی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عرب قبائل کو محفوظ فرمایا۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضور کے اس عظیم فیصلے کی وجہ سے برپا ہوتی ہیں، قائم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عظیم گوشوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔